اچھا نگہت صاحبہ، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے، عورتوں کے حقوق کے حوالے سے محتاط کیا ہے، ڈرنے کا حکم دیا ہے، اور خطبہ حجۃ الوداع میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول خواتین کے معاملے میں جو ہے وہ بہت احتیاط برتنے کا کہتے ہیں. اس کی روشنی میں ذرا فرمائیے. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے قرآن مجید میں فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ مردوں پر بھی ان عورتوں کے ویسے ہی حقوق ہیں جیسے عورتوں پر مردوں کا حق ہے. بے شک. تو اس میں فرق نہیں ہے، جیسے مرد کے حقوق عورت پر ہیں، عورت کے حقوق مرد پر ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے بھی عورت کی طرف توجہ دلائی. دیکھیے رسول اللہ نے فرمایا پہلی بات کہ جس کے 3 بیٹیاں ہوں ان کی وہ اچھی تربیت کرے، تعلیم دے، پھر ان کا نکاح کر دے تو وہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم کی آگ سے آڑ بن جائیں. کیا بات ہے. ایک صحابی نے پوچھا اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں تو آپ نے فرمایا 2 کے لیے بھی یہی ہے. کیا بات ہے. راوی حدیث کہتے ہیں کہ کسی نے یہ سوال نہیں کیا کسی ایک نے کہ اگر کسی کی 1 بیٹی ہو، لیکن اگر کوئی سوال کرتا تو آپ یہی کہتے کہ اگر کسی کی 1 بیٹی بھی ہو تو اس کے لیے بھی یہی ہے. تو آپ دیکھیں ایک نقطے کا ہی فرق ہے، کہاں وہ زحمت سمجھتے تھے بیٹی کو اور اللہ کے رسول نے اسے رحمت بنا دیا کہ یہ سب سے زیادہ آپ کے لیے باعث رحمت. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی وفات کے وقت بھی بار بار جو نصیحتیں کر رہے تھے، تمہاری عورتیں تمہارے غلام، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو. حجۃ الوداع میں بھی یہی تھا. اور پھر یہ کہ طریقہ کار بھی بتایا، جو خود کھاتے انہیں کھلاؤ، جو خود پہنتے انہیں پہناؤ. تو اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ ایک برابر کے رائٹس ہیں. بالکل ہاں، ڈیوٹیز اپنی اپنی ہیں. جی آج کے دور میں جو خواتین ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتی ہیں، جابز کرنا چاہتی ہیں، مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنا چاہتی ہیں، اسلام کی تعلیمات اس حوالے سے کیا کہتی ہیں؟ دیکھیے آج کی خاتون نہیں، ہر دور کی خاتون یہ چاہتی ہے کہ میں اپنی یعنی میرے پاس جو پوٹینشل ہے اور میں جو کچھ کر سکتی ہوں وہ کرنے کے قابل ہو جاؤں. ہم ماضی میں بھی جا کے دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسی خواتین ملتی ہیں جو انڈیپینڈنٹلی کام کرتے ہیں. خود سیدہ خدیجہ کو دیکھیے، سیدہ ام سلمہ کو دیکھیے، دباغت کا کام کرتی تھی کیونکہ ان کے رسول اللہ سے نکاح سے پہلے 8 بچے تھے. تو ان بچوں کی پرورش کے لیے ان کے لیے انہیں ظاہر ہے کچھ کرنے کی ضرورت تھی اور وہ کرتی تھی. اور رسول اللہ نے اس راستے میں کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ یہ کیوں کرتے ہو یا یہ کام نہیں کرنا چاہیے. پوش کرتے تھے، موٹیویٹ کرتے تھے. جیسے انہیں کہا کہ بکری کا چمڑا رنگ کیوں نہیں لیا، استعمال کیوں نہیں کر لیا، ضائع کیوں کیا. بات یہ ہے کہ جس کے اندر جو پوٹینشل ہے اس پوٹینشل کو وہ یوز کر سکتی ہے. اگر وہ کمانا چاہتی ہے اسلام روکتا نہیں ہے. ہاں ایک انٹرسٹنگ بات ہے، اسلام عام جتنے بھی نظام ہیں ان سے بڑھ کر عورت کے پیسے کو، اس کے سرمایہ کو جو وہ کماتی ہے اس پر مرد کے حق کو نہیں قائم کرتا. کیا بات ہے کہ جو عورت نے کمایا یہ اس کا حق ہے، وہ چاہے تو شیئر کر سکتی ہے، ورنہ اس پر کمانے کی، اس پہ گھریلو ذمہ داریاں جو مرد پر عائد ہوتی ہیں معاش کے حوالے سے، وہ ذمہ داری عورت پر نہیں ہے. اگر گھر میں بہت زیادہ تنگی ہے تو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ وہ عورت کتنی یعنی روشن دماغ تھی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرتی تھی. 2 خواتین رسول اللہ کے پاس آئیں، دونوں کا نام زینب تھا. حضرت بلال کے پاس آئیں، کہنے لگیں ہمیں اچھا نہیں لگتا، آپ رسول اللہ سے جا کے خود سوال کر لیں کہ ہمارے شوہر جو ہیں وہ اتنا مال نہیں رکھتے، کیا ہم اپنی زکوٰۃ اپنے شوہروں کو دے سکتی ہیں؟ کیا ہم ان پر مال خرچ کر سکتی ہیں؟ کیا بات ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ گئے تو آپ نے پوچھا کون ہے؟ تو بتایا کہ انہوں نے کہا کہ بتائیں نہیں. تو پتہ چلا ایک زینب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وائف ہیں اور دوسری ایک اور زینب ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ اپنے شوہروں پر مال خرچ کرو گی تو 2 اجر ہے، ایک صدقہ کرنے کا اور ایک قرابت داری کا. لیکن باؤنڈ نہیں کیا، یہ عورت کا اختیار ہے. کیا بات ہے. یہ عورت کا رائٹ ہے کہ وہ چاہے تو پارٹیسپیٹ کرے، نہ چاہے تو اس سے کوئی مال لے نہیں سکتا. ہمارے یہاں تو یہ کہ ورثہ بھی ملتا ہے تو مرد اس پر اپنا حق سمجھتا ہے. عورت وراثت میں جو پائے، عورت کما کر جو لائے، عورت کے پاس جو کچھ بھی ہو، دونوں کا بانڈ ثابت ہی کیا جاتا ہے عورت پر کہ چونکہ ہم ایک ہیں اب اس لیے مال بھی ایک ہے، ایک نہیں ہے. اچھا.
عورت کو اللہ تعالیٰ نے رائٹ دیا ہے، وہ چاہے تو ایک کر لے، صحیح، نہ چاہے تو نہ کرے، کیونکہ مال اس کا ہے، اس کے مال پر اس کے حق کو تسلیم کیا ہے۔ دوسری ایک اور بات بھی کہنا چاہتی ہوں، جی جیسے ایک عورت اپنا تجارتی لین دین آزادانہ کرنا چاہتی ہے تو اسے گارڈین کے سگنیچر کی یا اجازت کی ضرورت نہیں ہے جی، اسلام میں۔ اگر آپ ورلڈ وائڈ دیکھیں تو صورتحال مختلف ہے بے شک۔ تو عورت اپنے فیصلے کر سکتی ہے، کما سکتی ہے، خرچ کر سکتی ہے، پرچیز کر سکتی ہے، بیچ سکتی ہے۔ ہاں، حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے معاملات کو خوش اسلوبی سے چلائے، باہمی ہم آہنگی سے، لیکن جہاں رائٹس کی بات آتی ہے تو وہ رائٹ تو اسلام اسے دیتا ہے، اس کی آئیڈینٹی کو تسلیم کرتا ہے۔ جی معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، لیکن جب ہم حقوق کی بات کر رہے ہیں اور پھر یہ سارا معاملہ، تو انفارچونیٹلی جہاں حقوق کی بات ہوتی ہے وہاں فرائض کی بھی بات ہوتی ہے۔ تو مردوں کو اس معاملے میں جو ہے وہ اپنا کردار کس طرح سے ادا کرنا چاہیے خواتین کے معاملے میں؟ قرآن حکیم یہ کہتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ ان کے ساتھ بھلے طریقے سے رہو۔ جی، ایک مرد ایک عورت کے ساتھ کیسے رہے، ویسے ہی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ رہتے تھے، ان کی ایموشنل کیئر بھی، ان کے کاموں میں ان کے ساتھ تعاون بھی۔ یہاں ہمارا مرد تو چاہتا ہے کہ عورت تعاون کرے معاشی معاملات میں۔ ہمیں رسول اللہ کی حیات سے پتہ چلتا ہے مرد اس عورت کے ساتھ بھی تعاون کرے جو عورت کماتی نہیں ہے، صرف گھر کے کام کرتی ہے، گھر میں اپنے گھر کو چلاتی ہے، بچوں کو سنبھالتی ہے۔ اس کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح گھر میں گھریلو کام میں ہاتھ بٹا دیتے تھے، اپنے کام خود کر لیتے تھے، اور اس کے باوجود مزاج کا کتنا خیال رکھتے تھے۔ مثال کے طور پر اگزامپل سے باتیں بہت سمجھ آتی ہیں کہ ایک بار ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور ازواج مطہرات سارے رات کو سفر کر رہے تھے، تو ایک ہدی خاں تھا جو بہت خوبصورت لے میں جو ہے گا رہا تھا۔ اچھا، صحراؤں میں اونٹنیاں بہت تیز بھاگتی ہیں جب خوبصورت آواز سنتی ہیں، جی، تو اونٹنیوں کو چلانے والا شخص جب گیت گا رہا تھا تو آپ نے فرمایا یا انجشا رویدک بالقواریر، انجشا احتیاط سے، اب گینے نازک ہیں۔ مراد یہ ہے کہ گلاس ہینڈل وتھ کیئر، کہ عورتیں تو کانچ کی طرح نازک ہیں، اتنی تیز بھگاؤ گے تو ان کی تو پسلیں ہی آپس میں مل جائیں گی، کہ آپ کیئر کر کے چلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کا اتنا خیال رکھتے تھے، جب کبھی سفر پہ جانا ہوتا قرعہ ڈالتے تھے، خود نہیں ڈسیزن کرتے تھے۔ پھر جب گھر کے اندر ہم انہیں دیکھتے ہیں کہ مجھے یہ بات رسول اللہ کے حوالے سے بہت خوبصورت لگتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہیں، کئی ایک بیویاں ہوں جس شخص کی، مختلف عمروں کی، مختلف مزاجوں کی، مختلف خاندانوں کی، تو ان کے لیے آپس میں ہم آہنگی کافی مشقت والا عمل ہے۔ بالکل۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ سیدہ عائشہ گھر پہ تھیں اور سیدہ سودا آئیں، تو حضرت عائشہ حریرہ بنا رہی تھیں۔ اچھا، انہیں کہا کہ آپ یہ کھا لیجئے، سویٹ ڈش ان کی۔ تو حضرت سودا نے کہا میرا جی نہیں چاہتا۔ انہوں نے کہا یہ تو آپ کو کھانا پڑے گا۔ اب حضرت سودا جو ہے وہ ان کی ماں برابر تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے کہ ان دونوں کے درمیان کیا ٹاک چل رہی ہے۔ جی، تو حضرت عائشہ کہنے لگی کہ دیکھیں اگر آپ نہیں کھائیں گی تو میں یہ حریرہ آپ کے منہ پہ مل دوں گی۔ اچھا، یہ ہمیں بڑا عجیب بھی لگ سکتا ہے کہ اتنا اگریسو کوئی کیوں ہو جائے، لیکن ایج ڈیفرنس کے ساتھ آپ ایک ایج کا تقاضا دیکھیے اور ماحول دیکھیے جس ماحول سے وہ تعلق رکھتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا آپ نے کسی قسم کا کوئی یعنی انٹرفیئر نہیں کیا۔ حضرت عائشہ کہتی رہی، حضرت سودا انکار کرتی رہی۔ پھر وہ وقت آیا کہ حضرت سودا جو ہے وہ بھانپ گئی کہ حضرت عائشہ کہیں ایسا کر ہی نہ دے، تو انہوں نے جب حضرت عائشہ کے تیور دیکھے اٹھی بھاگیں، حضرت عائشہ پیچھے پیچھے وہ آگے آگے۔ وہ کہتی تھی کھائیں، وہ کہتی تھی نہیں کھاؤں گی، کھائیں نہیں کھاؤں گی۔ جب حضرت سودا نے بہت انکار کیا انہوں نے لیپ کر دیا۔ اچھا، اب رسول اللہ کا طرز عمل ہے، آپ نے اسمائل دینے کے علاوہ کچھ نہیں کیا، نو انٹرفیئرنس، کہ ماں برابر عورت ہے، کچھ اپنے یہی دیکھ لیتی تو آپ سے عمر میں بڑی ہے، کوئی کاؤنسلنگ نہیں، نصیحتیں نہیں، نتھنگ، کہ ٹھیک ہے ان کا آپس کا معاملہ، آپس کے معاملات میں جیسا بھی کوئی تعلق رکھنا چاہے۔ ایک دفعہ حضرت صفیہ یہودی خاندان سے، سردار خاندان سے تعلق رکھتی تھی، کھانا بہت اچھا بناتی تھی، کھانا بھیجا، حضرت عائشہ کو بہت غصہ آیا،
کیونکہ جب کبھی کوئی اچھا کھانا کھائے تو اس کو بنانے والے کی طرف اس کا خیال جاتا ہے. ہاں کہ کیا ہاتھ میں عمدہ ٹیسٹ ہے. جی کتنا ٹیسٹ ہے. تو اور ٹیسٹ لیتا رہتا ہے انسان بعد میں بھی. تو حضرت عائشہ نے جس غلام نے کھانا پکڑایا تو اس سے کھانا لیتے ہوئے اتنی زور سے جھٹکا دیا, کھانا بھی گر گیا, پلیٹ بھی ٹوٹ گئی. اچھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے, مسکراتے رہے, کچھ نہیں کہا. انہوں نے محسوس کیا کہ اب عائشہ غصے میں ہے, اچھا نہیں فیل ہو رہا. جب وہ آئیں آپ سے نرمی سے بات کرتے رہے, اور جس وقت غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو صرف ایک بات کہی, جی عائشہ اب پلیٹ اپنی بہن کو واپس کر دینا. دیٹس اٹ. کتنی خوبصورتی ہے تعلقات میں, مزاج کا خیال رکھنا. اور یہ مردوں کے لیے ایک بڑا امپورٹنٹ لیسن ہے کہ تحمل اور برداشت قائم رکھنا. نگہت آپا باتیں تو بڑی خوبصورت ہیں, جی چاہتا ہے کہ بندہ بیٹھا رہے اور ان کا بھی ذکر کرتا رہے اور سیکھتا رہے, لیکن ہمارے نشست کے پروگرام کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے مخصوص ٹائمنگ میں, اور آپ کا وقت بھی بہت قیمتی ہے. بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر آپ کی تشریف آوری کا.